حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کو بلایا. اب تعلق کو سمجھیں, مت کریں الگ الگ. محبان علی کو بھی قیامت کے دن علی کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہوگا, علی بھی وہاں ہوں گے. اور پلے سرات پر مولا علی کھڑے ہوں گے اور پرچیاں بانٹ رہے ہوں گے جنتیوں کو, جس کے ہاتھ میں علی کی تصدیق شدہ, دستخط شدہ, علی کے ہاتھ سے جس کو پرچی پلے سرات سے ملے گی, پلے سرات کے پار بھی وہی لگے گا, جنت میں بھی وہی جائے گا. علامہ امام شبلنجی نے نور الابصار میں لکھا, وہ پورا مکالمہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان. اس میں پھر ایک جملہ یہ بھی آیا یعنی دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹکھٹانے کا مسئلہ تھا. تو وہ جو لکھنؤ والی زبان میں پہلے آپ, اب مولا علی کہے ابو بکر آپ, ابو بکر کہے نہیں مولا علی آپ, مولا جو ہوئے. تو ایک مقام پر علامہ شبلنجی کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کو کہا نا مولا علی نے کہ ابو بکر آپ کھٹکھٹائیں بھائی, پھر ساتھ میں یہ کہا کہ میں اس ہستی سے کیسے زیادہ سبقت کروں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا پلے سرات سے جس کو علی کی پرچی ملے گی. تو کہا کہ بھائی علی دیکھو یار, اس دن پھر بھول مت جانا, اپنے دوست کو بھول مت جانا, تو مجھے بھی ذرا پرچی دے دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. کس سے؟ مولا علی سے, کہ یار اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو اور بھائی کو بھول مت جانا, پرچی دے دینا. ہائے میں قربان جاؤں علی تیری عظمتوں پر اور تیری محبت پر, جو تو صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر تجھ سے کیا کرتے تھے. قربان میرے مولا علی. حضرت مولا علی فرمانے لگے, کہا بھائی ابو بکر آدھی بات مت کرو, پوری بات بتاؤ. کیا کہا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جملہ صرف اتنا ہی نہیں کہا تھا, اگلی بات بھی فرمائی تھی. وہ آپ کیوں اپنی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو بھائی علی, پرچی تو تیری بٹے گی, لیکن کسی ایسے مردود کو پرچی مت دینا جو ابو بکر سے بغض رکھتا ہو. پرچی اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو, اس سے پیار کرنے والا ہو, اس سے عقیدت رکھنے والا ہو. تو یہ خود مولا کائنات اب وقت وصال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی کو بلایا اور کہا کہ اذا انا مت یا علی, کہا علی بس موت آ گئی ہے, جب میری روح قفص انصری سے پرواز کر جائے, کہا فغسلتنی بالکف الذی غسلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے علی اپنے انہی معتبر اور مقدس ہاتھوں سے خود مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا, جن ہاتھوں سے تو نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا, انہی ہاتھوں سے اپنے یار ابو بکر کو بھی غسل دے دینا. یہ حضرت صدیق اکبر. اب آپ بتائیں, میں تو بڑے ادب سے عرض کروں گا, ہمارے یہاں تو اتنی نفرتیں ہیں نا, اگر کسی سے معمولی سی شکر رنجی بھی ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, بول چال میں کمزوری آ جائے, تو ہم کہہ دیتے بھئی جینا مرنا ختم, خبردار جو ہے نا میرے میت میں بھی مت آنا, میرا منہ بھی نہ دیکھنا. کبھی ہم خود کہتے ہیں میں تیرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھوں گا. تو اگر خدا نہ خواستہ ان ذوات مبارکہ میں دشمنیاں ہوتی, معاذ اللہ بغض ہوتے, تو کبھی کسی دشمن کو بھی کہا جاتا ہے کہ آؤ میرے میت کو غسل دے دو.